والحكم الثاني عند الشافعي رحمه الله من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة۔ نماز کے مکروہ اوقات کے حوالے سے گزشتہ درس میں حدیث مبارکہ ہم نے جانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے عین طلوع ہونے کے وقت اور اس کے زوال سے قبل عین سر پر پہنچنے کے وقت اور عین غروب کے وقت نہ نماز پڑھی جائے اور نہ اپنے فوت شدگان کو دفن کیا جائے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد ایک اور روایت جو کہ سندن تو ضعیف ہے اس کو تذکرہ کر کے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں باقی حدیث اسی طرح ہے جس طرح پہلے ذکر ہوئی تھی، صرف مستدرک حاکم میں اس کے الفاظ میں یہ اضافہ ہے الا یوم الجمعہ، کہ یہ تمام اوقات مکروہ اوقات ہیں نماز کے لیے سوائے جمعہ کے دن کے۔ لیکن ساتھ ذکر کیا ہے کہ جس روایت میں یہ جو جمعہ کے دن کا استثناء ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر مزید بحث کی ہے، اس کی تفصیل بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے درمیان جمعہ کے دن کا یہ جو حکم ہے کہ جمعہ کے دن کو استثناء حاصل ہے کہ اس میں مکروہ وقت کوئی نہیں، اس سے کیا مراد ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں علماء میں اس معاملے میں اختلاف ہے۔ علماء کا ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے چونکہ یہ حدیث کے الفاظ جس روایت میں ہیں جو جمعہ کی استثناء کرتی ہے یہ ضعیف ہے، اس لیے ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم کی صحیح حدیث میں مکروہ اوقات بیان کیے ہیں وہ جمعہ کے دن بھی ہیں، اور جمعہ کے دن بھی یہ تمام اوقات نوافل کے لیے جائز نہیں الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ دوسرے علماء جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس حدیث میں جس میں یہ الفاظ موجود ہیں اس کی سند ضعیف ہے، لیکن دیگر صحیح سند کے آثار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کثرت کے ساتھ یہ عمل ملتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن زوال کے وقت نوافل ادا کرتے تھے۔ اس لیے اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام کوئی عمل کریں اور ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو روکنے والا نہ ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ سن رکھا تھا اور سمجھ رکھا تھا، اسی لیے وہ جمعہ کے دن زوال کے وقت پہ نوافل پڑھ لیتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ضعیف سند کی حدیث نہیں ہے، بلکہ ہماری دلیل صحابہ کرام کا کثرت کے ساتھ عمل ہے، اور معلوم ہے کسی چیز پر صحابہ کثرت سے عمل کر رہے ہوں اور ان میں سے کوئی بھی اس پر نکیر نہ کرے، کوئی بھی ان کو روکے نہیں کہ یہ خلاف سنت کام تم کر رہے ہو، تو یہ اسی بات کے حکم میں ہوتا ہے کہ صحابہ نے یہ بات یہ استثناء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رکھا ہے، وگرنہ اللہ کے رسول ان کی اصلاح فرما دیتے یا جس نے سن رکھا تھا وہ اصلاح کر دیتا۔ تو اس بنیاد پر علماء کا دوسرا گروہ جمعہ کے دن مکروہ اوقات میں استثناء سمجھتا ہے۔ تیسرا ایک اور گروہ ہے جو اس میں تفصیل کرتا ہے تھوڑی سی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نمبر ایک یوم الجمعہ میں تینوں اوقات شامل نہیں،
یعنی فجر کا وقت بھی اور مغرب کا وقت بھی، یہ سارے نہیں شامل، بلکہ یوم الجمعہ کے اندر صرف جمعے کے وقت جو ہے، جو لوگ مسجد میں آئے ہیں اور پہلے سے آ کر بیٹھ گئے مثلا 9 بجے 10 بجے جمعہ کے انتظار میں، اور اس وقت جب صحابہ کرام کا خاص طور پہ دور تھا تو صحابہ بہت جلد آ کر جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا، پھر گائے کی قربانی کا، پھر بکرے کی قربانی کا، اور پھر انڈے کی مرغی کی، پھر انڈے کی، اس طرح یہ تمام جو اللہ کے رستے میں قربان کرنے کا جو ثواب ہے، صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر وہ ثواب حاصل کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو بڑی تعداد میں وہ مسجد میں آ کر جلدی بیٹھ جاتے تھے اور اس کے انتظار میں پھر نوافل پڑھتے تھے۔ تو یہ جو جمعہ کے سے پہلے والا جو زوال ہے، یعنی جمعہ کے وقت داخل ہونے سے پہلے جمعہ کے دن جو زوال کا وقت ہے، صرف اس کو استثناء حاصل، باقی فجر کا اور مغرب کا حکم اسی طرح ہے۔ اور یہ بھی کس کے لیے ہے؟ وہ شخص جو پہلے سے آ کر بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل نوافل پڑھ رہا ہے، اس کے لیے تو یہ استثناء ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پہلے سے آ کر نہیں بیٹھا ہوا، عین زوال کے وقت ہی آیا، اب یہ نہیں درست کہ وہ عین زوال کے وقت آ کر ہی اس وقت نفل پڑے، اس کو پھر انتظار ہی کرنا چاہیے، اور زوال کا وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ نوافل ادا کرنے چاہیے۔ یا وہ کہتے ہیں یہ جو لوگوں کا، بعض لوگوں کا عمل ہے، یہ بھی درست نہیں کہ آ کر مسجد میں بیٹھ گئے اور انتظار کرتے رہے، عین زوال کے وقت نوافل پڑھنا شروع کیے تاکہ یہ بتائیں کہ جی اس وقت میں مکروہ نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں۔ پہلے سے کوئی نوافل پڑھ رہا ہے اپنی روٹین سے تو یہ اس کے لیے، کیونکہ صحابہ کرام سے ہمیں یہی عمل ملتا ہے کہ وہ آتے تھے کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے تھے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے نوافل کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، یعنی جس کو جتنی آسانی کے ساتھ پڑھنے کی مہلت مل جائے وہ اتنے نوافل پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ اس کو اس لیے ذکر کیا تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ دوسری بات جو اس حدیث کو بیان کر کے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو محدثین نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر ہی کیوں کیا ہے جب پتہ ہے کہ اس کی سند ٹھیک نہیں؟ تو محدثین کا یہ منہج ہے کہ وہ صحیح احادیث کو ذکر کرنے کے بعد بعض اس مسئلے سے متعلقہ ضعیف احادیث ذکر کر دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کی سند میں ضعف ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ احادیث اس باب میں مشہور ہو چکی ہیں لیکن ان کا اعتبار نہیں، یعنی لوگوں کو اس بات کی تعلیم دینے کے لیے کہ ضعیف روایات جو ہے وہ یہ ہیں اور ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو عموماً محدثین کا اپنی کتابوں میں ضعیف روایات کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی محدث کے سامنے اس کا ضعف واضح نہیں ہوتا، یا یہ کہ اس کے نزدیک وہ راوی جو ہے وہ ثقہ ہوتا ہے یا صدوق ہوتا ہے، اور دیگر کے نزدیک یا اکثریت کے نزدیک وہ راوی قابل اعتماد نہیں ہوتا، تو وہ تو ہو گیا ایک ایسا معاملہ جس میں محدث یہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث قابل حجت ہے، جبکہ دیگر محدثین یا جمہور محدثین کے نزدیک وہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ لیکن عموماً جو احادیث معروف ہیں کہ یہ ضعیف ہیں، اس کو کسی باب کے آخر میں لانا یا درمیان میں لانا مسئلہ بتانے کے لیے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور اس قابل استدلال نہیں ہے۔ یا جس طرح اس مسئلے میں ہے کہ روایت ذکر کی اور بتا دیا کہ اس روایت میں تو یہ ضعف ہے لیکن اس کے مقابل فلاں فلاں چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے اس روایت کو تقویت مل جاتی، جیسے صحابہ کرام کے عمل سے اس روایت کو تقویت مل جاتی، حالانکہ اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں شواہد، یعنی ایک چیز خود تو کمزور ہے لیکن جس بات پر وہ دلالت کر رہی ہے اس کے اور بہت سارے گواہ مل گئے، تو وہ گواہ مل کر اس کو قابل عمل بنا دیتے۔ تو مختلف یہ محدثین کرام کے اصول ہیں جن اصولوں کے مطابق پھر وہ ان روایات کو نقل کرتے، جن سے بعض میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً جہاں جہاں اس کی مثالیں آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔